محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی انجمن میں ہم آپ کا پرخلوص خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ آج کے انجمن کو ہم نے پاکستان کے مشہور و معروف مبلغ دین مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی القادری صاحب کی گفتگو سے ترتیب دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس گفتگو سے روحانی طور پر مستفید ہوں گے۔ مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی اس انجمن میں استقبال ہے۔ آپ سے پہلا سوال کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 21ویں صدی کے چیلنج کے موضوع کے تحت آپ نے موریشس میں جس رہائشی سیمینار کی صدارت کی تھی، اس سے آپ کو کہاں تک اطمینان ہوا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا ماریشس براڈ کاسٹنگ کا اور آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے ہو، آپ نے کرم فرمایا اور مجھے موقع دیا کہ میں 21ویں صدی کے چیلنجز کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں، تاکہ ہمارے جو محترم بھائی اور بہنیں ہیں اس جزیرے میں، ان سے بھی اس موضوع پر بات ہو سکے۔ جہاں تک وہ سیمینار کا تعلق ہے، وہ سیمینار بہت کامیاب رہا۔ یہ ورلڈ اسلامک مشن مختلف مقامات پر دنیا کے مختلف حصوں میں اس سلسلے میں سیمینار کرتے رہتے ہیں۔ جون کے مہینے میں ہمارا بہت بڑا سیمینار انگلینڈ میں ہوا، لیسٹر کے مقام پر، اور اس کے بعد پھر مختلف مقامات پر ہوتے رہتے ہیں۔ اس سال ہم نے متعدد ممالک میں سیمینار منعقد کیے، اور ابھی اگلے مہینے، بلکہ اسی مہینے میں 23 اگست کو اسی سلسلے میں ہمارا سیمینار جو ہے وہ ٹورنٹو کینیڈا میں ہو رہا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس کی کامیابی اس اعتبار سے بہت اچھی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی ہمیں ہوئی کہ ہم نے نوجوانوں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ 21ویں صدی جو ہے اس کے چیلنجز جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ جو نوجوان نسل ہے، اس کو اس وقت جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ان میں کلچر اور تہذیب، مختلف کلچر جو ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے۔ مغربی تہذیب جو ہے، یعنی ویسٹرن کلچر، اور ہم لوگوں کا جو کلچر ہے، انڈیا، پاکستان، انڈو پاک سب کانٹیننٹ، مڈل ایسٹ اور یہ سب کنٹریز، موریشس ہے، سری لنکا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایشین کنٹریز اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز، یہ سب کے سب ایسٹرن کلچر سے متاثر ہیں۔ اسی ریجن میں یہ جو مڈل ایسٹ کا ریجن ہے اور انڈین ریجن ہے، انڈو پاک سب کانٹیننٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں جو تہذیب پروان چڑھی ہے، وہ کلچر، اس کلچر پر مذہبی اثرات زیادہ ہیں، اور اسی خطے میں، مڈل ایسٹ کا جو خطہ ہے، اس میں انبیاء، میسنجر آف اللہ اس خطے میں آتے رہے، اور وہ لوگ جو نیک اور روحانیت اور نیکی، مورالٹی اور اسپریچولیٹی کے علم بردار ہیں، وہ لوگ بھی اسی خطے میں پیدا ہوتے رہے، انڈیا اور پاکستان کا علاقہ جو ہے، اور اسی طرح سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ملیشیا ہے، انڈونیشیا وغیرہ۔ تو اس تہذیب کا تصادم ہے، اور ظاہر ہے
اس کے نتیجے میں اگر اس کو روکا نہیں گیا تو وہ جو ایکسیڈنٹ، وہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے، اس کے نتیجے میں اسپرچول اور مورل ویلیوز جو ہیں ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے ہم کو ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 21ویں صدی میں جو چیلنج ہے سب سے بڑا، ایک تو یہ ہے کہ وہ چیلنج یہ ہے کہ اس تہذیب کو جو مشرقی تہذیب کہلاتی ہے، اورینٹل کلچر ہے اور اسپرچولیٹی جو اس علاقے میں ہے، اسپرچول ویلیوز جو اس علاقے میں ہے، اس کو ختم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں مختلف جگہوں سے، اس کو ابھی سے پریزرو کرنے کے لیے اور حفاظت کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے بندوبست کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو تیار کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت 21ویں صدی کا ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ چونکہ تہذیب اور لوگ بہت زیادہ میٹریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، دنیاوی معاملات اور دنیا کے تمام کام، اس میں آدمی اتنا گھر جاتا ہے کہ پھر وہ مورل اور اسپرچول ویلیوز جو ہیں ان کو بالکل آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے. یہی صورت اب ہو رہی ہے. تو ہم لوگ جو ہیں اصل میں ہم نے جو انہیریٹ کیا ہے اپنے فور فادر سے، جو مورالٹی اور اسپرچولیٹی، اس کو پریزرو رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، نوجوانوں کو کس طرح سے تیار کیا جائے، اس کے لیے ہم یہ سیمینار منعقد کرتے ہیں. دوسری یہ کہ اس وقت یورپ سے، ویسٹ سے جو چیزیں آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے. اس ٹیکنالوجی کے بغیر ہم آگے بھی نہیں بڑھ سکتے، ورنہ تو اسٹون ایج میں چلے جائیں گے اگر ہم مقابلہ نہیں کرتے ہیں اس کا. تو پتھروں کی جو تہذیب ہے پھر اس میں چلے جائیں گے، اسٹون ایج. تو اس تہذیب کا مقابلہ، یہ تہذیب نہیں رہی، وہ اصل میں مورالٹی اور اسپرچولیٹی اس میں نہیں ہے. ٹیکنالوجی ضرور ہے. تو ٹیکنالوجی لینے کے بعد اگر ہم اپنی مورل اور اسپرچول ویلیوز کو کھو دیتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. اس سودے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم نوجوانوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ویسٹ سے ٹیکنالوجی تو آ رہی ہے، لیکن ٹیکنالوجی آنے کے بعد جو چیز وہ ہم سے لے رہے ہیں تو وہ بہت بڑی قیمت ہم دے رہے ہیں. بہت بڑی قیمت دے رہے ہیں ٹیکنالوجی کے مقابلے پر. ٹیکنالوجی کے مقابلے پر مورل اور اسپرچول ویلیوز جو ہے یہ ہم ختم کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس میں سودے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ٹیکنالوجی بھی لی جائے اور اپنی جو مورل اور اسپرچول ویلیوز ہے ان کو بھی پریزرو رکھا جائے، جو ہم نے انہیریٹ کیا ہے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے علاقے، اس پورا ریجن جو ہے، اس ریجن میں ایشین ریجن جو ہے، اس میں ہم کو بڑی محنت اس سلسلے میں کرنی ہوگی اور نوجوانوں کو تیار کرنا ہوگا. اب آپ نے دیکھا نا کہ یہ کیونکہ اب مورل اور اسپرچول ویلیوز ختم ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہے لیکن کیونکہ مورل اور اسپرچول ویلیوز جو ہیں ان کے پاس بھی ختم ہو رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ڈرگز وغیرہ وہ آ گئے ہیں. ہیروئن، گانجا اور الکوہلزم یہ بڑھتا جا رہا ہے برابر. نشہ، وہ چاہتے ہیں کہ سکون کی تلاش میں، کہ اپنے دل کو سکون ملے، اس سکون کی تلاش میں، کیونکہ مورل اور اسپرچول ویلیوز تو وہ کھو چکے، تو پھر وہ سکون کی تلاش میں ہیروئن اور الکوہلزم اس کی طرف جاتے ہیں. تو ایشین کنٹریز کے رہنے والے نوجوان بھی اگر اس طرف چلے گئے تو بہت بڑا نقصان ہوگا. اس سے بھی ہم کو بچانا ہے کہ آنے والی نوجوان نسل جو ہے 21ویں صدی میں 21st سینچری میں ڈرگ، ہیروئن، گانجا، چرس، الکوہلزم، شراب، ان چیزوں سے اس کو بچایا جائے، تاکہ ایک طرف وہ اپنی مورل اور اسپرچول ویلیوز کو کھو دے اور دوسری طرف اپنی ہیلتھ کو بھی کھو دے.
اپنی زندگی کو کھو دے. یعنی یہ تمام ڈرگ وغیرہ جو ہیں ان سے آدمی یعنی ویلتھ بھی کھوتا ہے اور ہیلتھ بھی کھوتا ہے, اور مورل اور اسپریچول ویلیوز تو وہ ختم ہی ہو جاتی ہیں, تو آدمی ختم ہو جاتا ہے, انسانیت ختم ہو جاتی ہے, ہیومینٹی جو ہے ایز این ہیومن بینگ اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تو ہم اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے نوجوانوں کو وہاں بٹھا کر ان کو سمجھا کر آئندہ آنے والی صدی کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ اس کا مقابلہ کریں اور اپنی مورل اور اسپریچول ویلیوز کی حفاظت کریں جو ان کو انہیریٹ کی ہیں انہوں نے اپنے فور فادر سے. مولانا صاحب, آپ کی نظر میں کیا 21ویں صدی میں اسلام کو ترقی دینے کا موقع ملے گا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ 21ویں صدی میں اسلام کو بھی ترقی کرنے کا موقع ملے گا, اور ہر وہ شخص کہ جو مورل اور اسپریچول ویلیوز کو لے کر آگے بڑھے تو اس کو موقع ملے گا. اور اسلام بھی زیادہ تر جو زور دیتا ہے اور اس میں مینیفیسٹ جو کرتا ہے اور جس کو پھیلانا چاہتا ہے اسلام بھی, وہ بھی وہی مورل اور اسپریچول ویلیوز ہیں جس میں اللہ تعالی سے بندے کا تعلق جو نماز میں ہوتا ہے, روزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے اور حج کے ذریعے سے ہوتا ہے, اور اللہ کے بندوں سے تعلق وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ کمپلسری ہے, 2.5% وہ لازمی دینی ہوتی ہے, اور اس کو دینے کے لیے پھر ہم غریبوں کو اور محتاجوں کو اور جو ڈیزرونگ پرسنز ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں. تو وہ اس طرح سے اخلاقی اور روحانی جو چیزیں ہیں اسلام اس پر کیونکہ زور دیتا ہے, تو اس لیے اسلام کے بھی پھیلنے کا, اور جو لوگ سکون کی تلاش میں تو ان کو اسلام بتاتا ہے کہ اللہ کی یاد میں ہی سکون ملتا ہے. یہ جو مختلف طریقے لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں نا کہ وہ ڈرگ وغیرہ کے ذریعے سے, وقتی طور پر تو ڈرگ وغیرہ کے ذریعے سے آدمی انٹاکسیکیٹ ہو جاتا ہے, مدہوش ہو جاتا ہے, ہوش نہیں رہتا, لیکن بعد میں آگے چل کر اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی صحت, ہیلتھ اور اپنا پیسہ, ویلتھ, ان سب چیزوں سے بالآخر آگے جا کر خالی ہو جاتا ہے. مولانا صاحب, بحیثیت ایک مبلغ دین کے آپ کو کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس پر آپ کچھ روشنی ڈالنے کی زحمت کریں. آج کل کچھ زیادہ دشواریاں نہیں ہیں. کسی زمانے میں تو سب سے بڑی دشواری جو ہوتی تھی وہ ٹرانسپورٹ کی ہوتی تھی کہ دنیا کے مختلف حصوں میں کیسے جایا جائے. تو بحری جہازوں سے ایک زمانے میں سفر ہوتا تھا اور روڈز وغیرہ نہیں تھے, تو ایک تو یہ مشکلات ہوتی تھی, اور دوسرے یہ کہ دنیا ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر تھی. اب دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے, بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, فاصلے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو تکلیف تھی اب یہ نہیں رہی, وقت کی بھی بہت بڑی بچت ہے, اور فاصلے جو دوری تھی وہ قربت زیادہ پیدا ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو دین کو اور اسلام کو اور مذہب کو سمجھنے میں زیادہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں, اس لیے کہ کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت ڈیولپ ہو گیا. اور اب خاص طور سے اس سے پہلے یہ ٹیلی ویژن وغیرہ تھا, پھر سیٹلائٹ کے دور آیا, ٹیلی ویژن آیا, اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر آیا, اب کمپیوٹر کے بعد انٹرنیٹ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی کام کو اور دین کے پھیلانے میں جو جدوجہد کرنی پڑتی تھی پہلے, وہ اب بہت کم کرنی پڑتی ہے اور آسان ہو گیا کام اس سے. یعنی الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس نے کام کو بہت آسان کر دیا, اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مورل اور اسپریچول ویلیوز کی
حفاظت کے لیے ان کو آگے لا سکیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر ان کی حفاظت کر سکیں. مولانا صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دور جہالت میں لڑکیوں کو زندہ دریگور کیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد لڑکیوں کو ایک بہترین مقام ملا، عظمت ملی. لیکن اس کے باوجود موجودہ دور میں کچھ مسلم عورتوں نے اسلام پر نکتہ چینیاں کی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اسلام نے، جیسا کہ آپ نے فرمایا بالکل بجا ہے، اسلام نے تو عورت کو اتنی عزت دی کہ اس کے قدموں کے نیچے ماں اگر ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بیٹی اگر ہے تو جتنی اس کی تعلیم و تربیت اور شادی کے انتظامات جب باپ کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جنت میں اس کو ایک بیٹی کے عوض ایک مکان ملتا ہے اگر وہ اپنی بیٹی کو صحیح دینی تعلیم و تربیت دے، اور دینی تعلیم و تربیت دینے کے بعد نیک اور صالح آدمی سے اس کی شادی کر دے اور اس کا گھر بسا دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک بیٹی کے عوض اس کو جنت پہ مکان بھی عطا فرماتا ہے. اور ظاہر جنت بیٹی کی حیثیت سے اس کی عزت ہوئی، اور ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو یہ ساری ہی جو عزت ہے، عظمت ہے، اسلام نے عورت کو دیا. لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں، اور مرد بھی، بعض عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی، ان میں عورتیں کی وہ نہیں ہے بلکہ مردوں کی بھی ہے، کہ وہ چاہتی ہیں زیادہ سے زیادہ آزادی، زیادہ سے زیادہ آزادی. ایک مثلا یہ کہ وہ ایک عورت کو یہ شکایت تھی کہ اسلام میں مردوں کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے، اور ہم کو کیوں نہیں اجازت ہے کہ ہم 4 مرد رکھیں. یہ بھی بعض عورتوں کا استدلال ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ سمجھنے والی بات ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسلام نے 4 عورتوں کے رکھنے کی اجازت دی ہے نکاح کے ساتھ، یہ لوگوں نے اس کا مفہوم غلط سمجھا. قرآن شریف میں بالکل واضح ہے. قرآن شریف میں پوری صراحت کے ساتھ آیت مبارکہ بالکل واضح ہے، جس میں یہ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِلُّوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. تو یہ آیت ہے قرآن شریف کی کہ تم عورتوں کے درمیان میں شادیاں اگر کرو گے انصاف نہیں کر سکتے. تو 4 عورتوں کی جو شادی کی اجازت دی گئی تھی وہ اس لیے تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر چھپ کے، یعنی اپنی بیوی کو دھوکہ دے کر، گھر والوں کو دھوکہ دے کر چھپ کے ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہے اور گندگی اور غلاظت اور زنا میں اپنے آپ کو ملوث کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ شادی کر لو. لیکن انصاف کرنا ہوگا، تم انصاف نہیں کر سکتے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. تم اپنی عورتوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتے. لن تستطيعوا، تم انصاف نہیں کر سکتے ہرگز. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی پر گزارا کرو. لیکن اگر کرنا ہی ہے اور اتنی خواہش ہے شادی کرنے کی تو زنا مت کرو. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ حرام ہے. اس لیے کہ اسلام نسل کی اور خون کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اسلام میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں اگر شوہر کسی کا مر جائے تو یا کسی عورت کو طلاق ہو جائے، ڈیورس ہو جائے، تو اس کی عدت ہے، اور عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت میں بیٹھنا پڑتا ہے، یعنی گھر میں رہے گی، نکاح نہیں کر سکتی. تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے.
لیکن اگر کوئی عورت معلوم ہو جائے کہ حمل سے ہے اور اس کے شوہر کا مثلا 8واں مہینہ تھا اس کو حمل سے اور اس کے 8ویں مہینے میں اس کی طلاق ہو گئی، اب 2 روز 3 روز 4 روز کے بعد اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا 90 مہینے میں، 8ویں مہینے میں شوہر کا انتقال ہوا، 90 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، بچہ جیسے ہی پیدا ہوا عدت ختم ہو گئی، اب 4 مہینے 10 دن کی عدت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت اس لیے ہے کہ معلوم ہو کہ بچہ کس کا ہے۔ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں آتا رہتا ہے، یورپ میں ہم پڑھتے ہیں اخباروں میں آتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک کتا ہے، اس کتے کی ماں کا یہ نام تھا اور وہ کتا جو ہے وہ اسکاٹش نسل کا تھا اور کتیا جو ہے اس کی وہ ویلز کی تھی اور اس کی نسل سے یہ کتا پیدا ہوا ہے۔ تو کتے کی نسل بیان کر رہے ہیں آدمی، کتے کی نسل اب بیان ہو جاتی، گھوڑے کی نسل بیان کرتے ہیں، مرد کی نسل کی حفاظت نہیں ہو رہی کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کی ماں فلاں ہے، اس کا باپ فلاں ہے، اس کا دادا فلاں ہے۔ نسل کی، انسانی نسل کی اور انسانی خون کی اور شرافت کی حفاظت کی اسلام حکم دیتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ معلوم ہونا کہ بچہ کس کا ہے، یہ خون کس کا ہے، یہ نسل کس کی ہے، اس کا باپ کون ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے خواتین کی نسل کے متعلق جو تذکرہ کیا اس پر اگر وضاحت کریں تو عنایت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور واقعی آپ نے صحیح فرمایا، مزید اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو بات اس میں یہ ہے کہ وہ عورتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم ایک مرد کے پابند کیوں رہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ آزادی کے ساتھ میں جس مرد کے ساتھ چاہیں چلی جائیں، جس مرد کے ساتھ چاہیں بیٹھیں اٹھیں، تو اس کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اسلام نسل کی، خون کی حفاظت کا بھی حکم دیتا ہے، اور اسلام کے نزدیک یہ رشتہ جو ہے باپ اور بیٹے کا، ماں اور بیٹے کا، اور بہن اور بھائی کا، شوہر اور بیوی کا، یہ رشتہ اسلام میں بہت مقدس رشتہ ہے، اور اس رشتے کو جوڑنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، بہن اور بھائی کے رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، تو تاکہ معلوم ہو کہ نکاح کے ذریعے سے پابند کر دیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ بچہ کس کا ہے اور کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ اگر یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے جانوروں کا بھی یہی ہے کہ وہ آزادی سے سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جانور جو ہیں، اڑنے والے پرندے اور زمین پر چلنے والے چوپائے جانور، وہ آزادی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور کسی کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ کس جانور کا ہے۔ تو آدمی بھی اگر اسی لیول پر آ گیا کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، تو پھر اس میں انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اسی لیے عورت کو اس کا پابند کیا ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ رہے گی تاکہ معلوم ہو کہ اس کی نسل سے، اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ کس باپ کا ہے، کس نسل کا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ انسان اتنا گر گیا، ڈگنیٹی آف ہیومینٹی اتنی نیچے آ گئی کہ آدمی جانوروں کی اور نسل کی حفاظت کرتا ہے لیکن انسان خود اپنی نسل کی حفاظت نہیں کرتا۔ اسلام نے اس کی حفاظت کا حکم دیا، اسی لیے زنا کو کہ نکاح میں جو عورت ہے صرف اسی کے ساتھ مل سکتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ، نکاح کے علاوہ کچھ کرتا ہے تو وہ زنا ہوگا۔ یہ نسل کی حفاظت کے لیے کیا۔ مولانا صاحب، اس بات چیت کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو مفید باتیں بتائیں۔ بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ۔
میں بھی آپ کو بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہماری انجمن اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب ہمیں اجازت عنایت کریں۔ خدا حافظ۔